ایک ایسا بنی اسرائیلی جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت و طاقت سے نوازا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں طاقت سے نوازا اور اس سے کون سا نیک کام لینا چاہتے تھے، لیکن اس کو ایک عورت کے عشق نے کس طرح تباہ کر دیا۔ پیارے دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں سیمسن کی۔ سیمسن وہ شخص ہے جو بنی اسرائیل میں اس وقت پیدا ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیلی قوم طرح طرح کی گناہوں، برائیوں، جوے، شراب اور نشے میں بری طرح دھت ہو چکی تھی، اور دوسری طرف قوم عمالقہ ان پہ غالب تھی۔ ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت میں بنی اسرائیلی پھنسے رہتے تھے۔ اس وقت سیمسن نامی بچہ ایک گھر میں پیدا ہوا، لیکن اس کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ لڑکا ہوا تو میں اس کے بال کبھی بھی نہیں کٹواؤں گی اور ہمیشہ اسے شراب اور جوے سے دور رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ سیمسن کی والدہ نے پورا کیا اور اس نے اس کی جوانی تک بال نہ کٹوائے۔ شروع میں ہی لوگ کہتے ہیں کہ سیمسن بہت زیادہ بہادر، طاقتور نوجوان تھا۔ ایک دفعہ وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے شیر کو پچھاڑ کر رکھ دیا اور اسے چیر دیا۔ سیمسن کو بچپن سے ہی قوم عمالقہ کی بستیوں کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ لڑکپن کی عمر کو پہنچتے ہی سیمسن اپنے والدین سے اجازت لے کر قوم عمالقہ کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب وہ قوم عمالقہ کی بستی میں جب پہنچا تو وہاں جاتے ہی اسے ایک لڑکی ملی جس کا نام نیتا تھا۔ وہ اپنے حسین جمیل حسن میں بے مثال تھی۔ اسے دیکھتے ہی ساتھ سیمسن اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ سیمسن نے جب جا کے نیتا کے والدین کو کہا کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنانا چاہتا ہے تو اس کے والدین نے بھی تمام دشمنیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کے رسومات کے دوران رکھی گئی کسی ایک شرط پر وہ ہار گیا۔ اب قوم عمالقہ والوں نے کہا کہ وہ اپنی لڑکی کا نکاح تبھی اس سے کریں گے جب وہ کپڑے کے 30 تھان لے کر آئے گا۔ وہ جب شرط ہارا تو وہاں سے نکل پڑا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ سامان لے کر جا رہا ہے۔ وہ بری طرح ان پر جھپٹ پڑا اور 30 آدمیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر کے ان کا مال و اسباب لے کر بنی عمالقہ کے پاس واپس گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ قوم عمالقہ نے اپنی لڑکی کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیا ہے تو وہ شدید غصے اور طیش میں آ گیا۔ اسے اس بات کا بڑا رنج ہوا کہ انہوں نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا ہے۔ اسی غصے اور طیش میں آ کر اس نے قوم عمالقہ کے کئی کھیتوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب قوم عمالقہ اس کی دشمن ہوگی اور بنی اسرائیل کے پاس گئی اور اپنے 1000 بندوں کا لشکر بھیجا اور کہا کہ اگر انہوں نے سیمسن کو ان کے حوالے نہ کیا تو وہ بنی اسرائیل کے سارے افراد کو قتل کر دیں گے۔ بنی اسرائیل بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے فوراً سیمسن کو ان 1000 افراد کے حوالے کر دیا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سیمسن نے زنجیروں کو اچانک توڑ دیا اور ایک ہی لمحے میں سب کے سب افراد کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیلی بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے خوشی میں آ کر سیمسن کو اپنا بادشاہ مقرر کر دیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سیمسن پر شدید غصے میں تھی۔ وہ ہر صورت میں چاہتے تھے کہ وہ سیمسن کو ہلاک کر دیں۔ قوم عمالقہ کے بڑے بڑے سرداروں نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا اور اپنی قوم کی سب سے حسین و جمیل عورت کو بلایا اور اسے 1000 درہم کے بدلے میں سیمسن کے طاقت کے راز کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ عورت جب گئی تو اس نے اپنی اداؤں سے فوراً ہی سیمسن کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ وہ سیمسن کے اتنا قریب آ گئی کہ وہ اس سے یہ پوچھنے لگی کہ اس کی طاقت کا راز آخر کس چیز میں ہے۔ سیمسن نے 2-3 بار اس پر غصہ کیا اور اسے طاقت کا راز بتانے سے انکار کر دیا، لیکن اب اس لڑکی نے کہہ دیا
اگر وہ طاقت کا راز نہیں بتائے گا تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سیمسن چونکہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتایا دیتا ہوں کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے اپنے بالوں کو نہیں کٹوایا، اور میری جتنی بھی طاقت ہے وہ سب انہی بالوں کے اندر ہے۔ اب وہ عورت بالوں کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں کچھ سوچنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیمسن اس عورت کی گود میں، جس کا نام دلالہ تھا، اس کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا، لیکن اس عورت نے موقع پاتے ہی سیمسن کے بالوں کو کاٹ دیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ کے افراد نے بنی اسرائیل کی بستیوں پر حملہ کر دیا، لیکن اب کی بار سیمسن اپنا دفاع نہ کر سکا اور نہ ہی وہ بنی اسرائیل کو بچا سکا۔ قوم عمالقہ کے افراد نے اس کو گرفتار کیا اور اسے سخت ذلیل کیا۔ اسے زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئی اور اسے طرح طرح کی سزائیں دی گئی اور ایک کال کوٹڑی میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب قوم عمالقہ جشن منا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی بھی نہ نکل سکتا ہے اور نہ ہی اس کی قوت واپس آ سکتی ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس بینائی ہے اور نہ وہ بال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت و طاقت عطا فرمائی تھی۔ قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے جشن کا انتظام کیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ان کو یہ فتح ان کے سب سے بڑے بت دجینہ نے دی ہے۔ وہ اس کے سامنے ایک بہت بڑی تقریب کر کے پوجا پاٹ کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف سیمسن کال کوٹڑی میں دن رات اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور اپنی غلطیوں پر ندامت کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کی سن لی اور اس کو معاف کر دیا، اور جو طاقت اللہ تعالیٰ نے اس سے واپس لی تھی اب اس کو پھر عطا کر دی۔ اب جشن کے روز سیمسن کو کال کوٹڑی سے نکال کر باہر لایا گیا اور اس کو بہت ہی وہ چپ چاپ سب کچھ سہتا رہا۔ پھر اسے جا کر ایک بہت بڑے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور وہ لوگ اپنی مستی میں گم ہو گئے، شراب میں دھت ہو کر اپنے خدا کے آگے پوجا پاٹ کرنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے سیمسن کو اس کی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ عطا کی، اور سیمسن نے ایک ہی لمحے میں ساری زنجیروں کو توڑ دیا اور ساتھ ہی اس ستون کو بھی نیچے زمین بوس کر دیا جس پہ سارا میل کھڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا میل مٹی میں مل گیا اور اس میں موجود 3000 افراد اسی وقت زمین میں مل کر خاک ہو گئے، جن میں سیمسن بھی شامل تھا۔ لیکن بنی اسرائیل کو پھر بھی قوم عمالقہ سے آزادی نہ ملی۔ ان کو آزادی اس وقت ملی جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی کم عمری میں اپنے غلیل کے نشانے کے ساتھ جالوت کو ایک ہی وار میں قتل کیا۔ جالوت بہت ہی زیادہ طاقتور اور بہادر نوجوان تھا، جس کے سامنے بڑے بڑے بھی کانپتے تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے غلیل کے ایک ہی وار سے اسے زمین بوس کر دیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سربراہی میں قوم عمالقہ کو شکست دی گئی، اور بنی اسرائیل کو ایک بار پھر پوری دنیا میں وہ مقام ملا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دلوایا تھا۔